صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ جلت عظمتہ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ارباب دانش، ارباب علم و خرد، ارباب تعقل و تدبر، ارباب فکر و نظر، ارباب فہم و فراست، ارباب کربلا، ارباب اہل بیت، خدا آپ سب کی اس عظیم عبادت کو قبول و مقبول فرمائے اور اس عظیم عبادت کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے. یقینی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے بیت سے نکل کر اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان ہستیوں کے کردار کو، ان ہستیوں کے نہج کو، صراط کو، طریق کو اپنا کر اس بات کی طرف خود بھی متوجہ ہیں اور دوسروں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ کربلا کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کیا ہے. عزیزان گرامی، میں نے ما سبق 7 تاریخ کو آپ کی خدمت میں جس موضوع کو پیش کیا تھا وہ تھا کربلا اور ہماری ذمہ داریاں. میں چاہوں گا اسی موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں چند الفاظ، چند باتیں اور چند معروضات پیش کروں کہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مملکت میں، کسی بھی منطقے میں، کسی بھی علاقے میں، تو کیا صرف مجلس حسین سن لینا کافی ہے یا مجلس حسین سے کچھ لے کر جانا ضروری ہے؟ کثرت سے مجلس عزا سننا، بہت زیادہ مجلس عزا سننا ثواب تو ہے، لیکن اگر مجلس عزا سے ہماری فکروں میں، ہمارے شعور میں، ہمارے ذہن میں، ہماری عقول میں اگر انقلاب نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ کربلا جاتے ہیں اور کربلا جا کر وہاں سے تبرکات لے آتے ہیں، سجدگاہ لے آتے ہیں، تسبیح لے آتے ہیں اور مولا کی زری چوم لیتے ہیں، بٹ ایکچول جو امام کا میسج تھا وہ کربلا سے نہیں لا پاتے. ایکچول جو امام بدلنا چاہ رہے تھے، جو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، اس تبدیلی کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد
مائک میرے خیال میں پہلے ٹھیک تھا، کچھ تھوڑا سا مائک بار بار میرے خیال میں ٹچ نہ کریں تو مائک ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر گفتگو میں بھی ڈسٹرب. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. تو زمین کربلا پہ جانا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، مگر زمین کربلا سے کیا لے کر ہم آ رہے ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف امام حسین ہم کو اپنی زری تک بلا رہے ہیں کہ ہم زری تک آئیں اور زری کو چوم لیں اور چوم کر واپس آ جائیں؟ نہیں عزیزان گرامی، کیا اتنی عظیم قربانی امام حسین نے زمین کربلا پہ اس لیے دیا کہ پورے یونیورس کے لوگ آئیں اور زری کو چوم کے واپس چلے جائیں؟ نہیں عزیزان گرامی، اگر صرف یہی مقصد تھا تو اتنی عظیم قربانی امام نے کیوں پیش کیا؟ تنہائی میں کبھی بیٹھیں اور بیٹھ کر سوچیں کہ مقتل سے امام آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. امام کی وہ صدا آپ کے سماعتوں تک، آپ کے کانوں تک اگر پہنچ رہی حل من ناصرین ینصرنا، تو امام حسین کسی فزیکل باڈی کو نہیں بلا رہے تھے، کسی شخص کو نہیں پکار رہے تھے، کسی آدمی کو نہیں پکار رہے تھے، کسی آرمی کو نہیں پکار رہے تھے، کسی فوج کو نہیں پکار رہے تھے. امام مجبور نہیں ہوتا، امام کو فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو آرمی کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو افواج کی ضرورت نہیں ہوتی کہ امام بلا رہے ہیں تو ہم لوگ لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہوئے زمین کربلا پہ پہنچ جائیں گے تو امام کی ہم نصرت کر لیں گے. جیسے یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم امام کے ناصرین سے مراد فزیکل باڈیز نہیں چاہیے ان کو. اگر کربلا میں جنگ کرنا مقصد ہوتا ہے امام کا تو حضرت عباس کافی تھے، ضرورت کیا تھی؟ اگر کربلا میں جنگ کرنا مقصد ہوتا ہے امام کا تو حضرت محمد حنفیہ کافی تھے، جناب مسلم بن عقیل کافی تھے، امام حسین خود اکیلے کافی تھے. اور جناب عباس کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ فوج یزید کا کمانڈر عمر سعد مسلسل لیٹر لکھ رہا تھا، فوج بڑھاؤ، انکریز کرو فوج کو. کیوں؟ کا امام حسین کے ساتھ ان کا بھائی حضرت عباس بھی ہے. یعنی دہشت کا عالم یہ تھا، دہشت اور ڈر کا عالم یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج بڑھ رہی تھی جناب عباس کی وجہ سے. ایک جناب عباس کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں. تو امام حسین علیہ السلام کو فزیکل باڈیز کی ضرورت نہیں ہے، آرمیز کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. واٹ ڈو یو مین بائی لشکر؟ لشکر سے مراد عزیزان گرامی امام کے مشن میں ہم شریک ہو جائیں، امام کا جو پیغام ہے اس میں ہم شریک ہو جائیں، امام کا جو ہدف ہے، جو ایم ہے، اس میں ہم شریک ہو جائیں. یعنی امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. واٹ ڈز اٹ مین؟ مجھ جیسا یعنی کیا؟ مجھ جیسا یعنی کون؟ مجھ جیسے یعنی مولا حسین فرما رہے مجھ جیسا، جو مجھ جیسا ہوگا، جو میری طرح ہوگا، وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو حسین جیسا کون؟ رسول خدا. حسین جیسا کون؟ حضرت علی. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. صلوات پڑھیں محمد و محمد پر. ہم کردار میں ایک ہیں. تو اب سوال یہ نہ کیجئے گا کہ حضرت علی نے کس کی بیعت کی اور کس کی بیعت نہیں کی. جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اگر امام حسین نے بیعت نہیں کی تو جو بھی حسین جیسا ہے، چاہے حضرت علی ہوں یا حجت خدا بھی ہوں، وہ باطل کی بیعت نہیں کر سکتے، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتی. ایک شرط ہے اس میں کہ کبھی بھی معصوم غیر معصوم. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اگر وہ غیر معصوم مثلا یزید اگر شرابی نہ ہوتا، جواڑی نہ ہوتا، دہشت گرد نہ ہوتا تو کیا بیعت کر؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، تو آپ کی خدمت میں جس منزل کمال کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ضرورت اس بات کی کہ آج ہم اپنے شعور میں انقلاب لے کر آئیں کہ مظلوم کربلا ہم کو کس منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کس بات کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں جب کربلا تک آپ کا ذہن، آپ کی تھاٹ، آپ کی فکر کربلا تک پہنچتی ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کربلا میں دو ہی فوج تو نظر آتی ہے. ایک فوج جو حسین کے ساتھ کھڑی ہے، دوسری فوج جو یزید کے ساتھ کھڑی ہے. جو دوسرے لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ ظاہراً مسلمان بھی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی نماز پڑھو اس لیے کہ مظلوم کربلا حسین کا سر قلم کرنا ہے. اس کا مطلب نماز پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں ظاہری مسلمان بھی ہیں مگر لشکر یزید میں کھڑے. وجہ کیا عزیزان گرامی؟ نفس کی غلامی نے ان انسانوں کو درندہ بنا دیا تھا.
نفس کی غلامی نے ان انسانوں کو درندہ بنا دیا تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جن باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں اسی بات کو متصل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ زمین کربلا پر، لینڈ آف کربلا پر امام حسین گئے تھے کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ زمین کربلا پر امام حسین کسی زمینی انقلاب کے لیے نہیں گئے تھے، کسی لینڈ میں انقلاب لانے کے لیے نہیں گئے تھے عزیزان گرامی، بلکہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ ہر بشر کو نفس کی غلامی سے آزاد کرا دیں۔ غور کیجئے گا، لبرٹی آف نفس کا نام ہے فکر کربلا، نفس کی غلامی سے آزاد کرنا تھا، یہ ملکی غلامی نہیں عزیزان گرامی۔ یہ بات آپ کے شعور تک اگر آ گئی ہے، آپ کے ذہن تک یہ بات آ گئی ہے تو اپنے کانسیپٹ میں اس بات کو بسا لیجئے، داخل کر لیجئے کہ مظلوم کربلا ملک کی لبرٹی کے لیے نہیں گئے تھے کہ فلاں ملک میں کوئی دہشت گرد کوئی بادشاہ آ جائے تو ملک میں لبرٹی لانا ہے تو امام حسین کے نہج پر چلو۔ عزیزان گرامی، دہشت گرد بنتا ہے نفس کی غلامی کی وجہ سے۔ تو امام حسین پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو لشکر کھڑا ہے وہ نفس کی غلامی سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب انسان نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے تو حبیب بن کر مقتل میں قتل ہونے کو قبول کر لیتا ہے، جنت کی لالچ میں حسین کو نہیں چھوڑتا، جنت کی لالچ میں نہیں چھوڑتا۔ آج ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، کس لیے؟ فور واٹ؟ کا جنت چاہیے۔ مگر لشکر حسینی میں جو کھڑے ہیں، نفس یہ کہتا ہے ہم اس عمل کو انجام دیں گے تو پلیجر ملے گا، جنت مل جائے گی، فلاں عمل کریں گے تو یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب۔ کیا مطلب؟ نفس یہ کہتا ہے اپنے پلیجر کے لیے، اپنے خوشی کے لیے اس کام کو انجام دو۔ زمین کربلا پر جو حسین کے ساتھ شانہ بشانہ 72 کھڑے تھے، بچوں کے ساتھ جوان اور جوان کے ساتھ بوڑھے بھی کھڑے تھے، ان کا مقصد یہ تھا، امام نے جب چراغ کو گل کر دیا اور گل کر کے کہا چلے جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں جنت دوں گا، مگر کوئی نہیں گیا تو آپ نے کبھی سوچا کیوں نہیں گیا؟ ان کو جنت بھی مل رہی، امام وقت وعدہ بھی کر رہا، اس کے بعد وہ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے عزیزان گرامی؟ اگر وہ چلے جاتے تو نفس کی غلامی ہوتی، نفس سے آزادی حاصل نہ کر پاتے۔ امام حسین کے ساتھ قربانی کو انہوں نے قبول کیا اور مقتل میں شہید ہونے کو قبول کیا۔ اس بات کی طرف دنیا بشریت کو متوجہ کر دیا، جس دن تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے، جس دن تمہیں نفس کی غلامی سے لبرٹی مل جائے گی، آزادی مل جائے گی، تم اگر بوڑھے بھی ہوگے تو حبیب بن کر مقتل میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان گرامی، اب اس لفظ پر ہمارا معاشرہ اس لفظ پر غور کر لے۔ بہت تیزی سے وقت پر اپنی بات کو میں مکمل کر دوں گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، آج ہمارے معاشرے میں جتنی پرابلم ہے عزیزہ، میرا بھی اسی تحقیق پر اسی پر ریسرچ کر رہا ہوں کئی سال سے، 25-30 ایئر سے عزیزان گرامی، ساری پرابلم پوری دنیا کے اندر وہی ہے جو زمین کربلا پر امام نے بتایا تھا۔ پرابلم کیا تھی؟ وہ نفس کے غلام ہیں اور یہ نفس کی غلامی سے آزاد ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ ادھر جو لشکر کھڑا ہے نفس کی غلامی سے آزاد ہے، یعنی آزاد ہیں۔ آج عزیزان گرامی ہم کربلا جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، ہم غلام ہیں یا آزاد؟ ہم مجلس میں آئے ہیں، غلام ہیں یا آزاد؟ ہمیں سوچنا ہوگا، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، غلام ہیں یا آزاد؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں ہم غلام ہیں آزاد؟ کیا مطلب؟ اگر نفس امارہ آپ کے اوپر حاکم بنا ہوا اور نفس امارہ کی غلامی میں ہے تو چاہے کربلا چلے جائیے، چاہے مکہ چلے جائیے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس میں بٹ نہیں ہے۔ نفس کی غلامی میں اگر ہمیں عزیزان گرامی تو پھر ہم غلام ہیں۔ حسین کو غلام نہیں آزاد پسند ہیں۔ آزاد ہو کر کربلا ہو، نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر کربلا ہو۔ مجلس حسین میں جب آؤ تو نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ عزیزان گرامی۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی یہ ہے کہ اگر معاشرے کا ہر فرد نفس کی غلامی سے آزادی لے لے اور کربلا کے مفہوم کو سمجھ لے کہ کربلا آزادی کا پیغام ہے، کربلا لبرٹی کا پیغام ہے، کربلا حریت کا پیغام ہے، کربلا فریڈم کا پیغام ہے، فریڈم آف نفس کی غلامی سے آزادی۔ اور جب ہر فرد، ہر شخص نفس کی غلامی سے خود کو آزاد کر لے گا تو غیبت کون کرے گا، برائی کون کرے گا، مسائل کون کریٹ کرے گا؟ عزیزان گرامی، اگر ہم نفس کی غلامی سے آزاد ہیں تو ہم کسی کی انسلٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ نفس نے کہا فلاں مومن کی انسلٹ کرو، میں نے کہا میں تیری غلامی تھوڑی کرتا ہوں، میں تو آزاد ہوں، میں نے کربلا سے درس لیا ہے، I have taken the lesson from امام حسین، میں کیوں کسی کی انسلٹ کروں؟ کیونکہ میں کربلا سے درس لے کر آزاد ہو چکا ہوں، نفس کی غلامی سے آزاد ہوں، تو میں انسلٹ نہیں کروں گا۔ مگر اگر انسان غلام ہوگا تو انسلٹ کرے گا۔ اب حدیث سنیے، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔
پیغمبروں کے پیغمبر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا سب سے ذلیل ترین شخص وہ ہے اذل الناس من اہان الناس، سب سے ذلیل ترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی انسلٹ کرے۔ انسلٹ کرنے والا شاید یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں کی انسلٹ کر رہا ہوں تو وہ انسلٹڈ ہو جائے گا اور میں رسپیکٹڈ رہوں گا، نہیں، نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا انسلٹ کرنے والا رسپیکٹڈ نہیں ہوتا، سب سے زیادہ انسلٹڈ ہوتا ہے، اور جس کی وہ انسلٹ کر رہا ہے وہ انسلٹڈ نہیں ہوتا۔ تو سب سے زیادہ ذلیل ترین شخص وہ ہے جو کسی مومن کی توہین کرے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی فطرت بشر، مزاج بشر، حقیقت بشر یہ ہے کہ ہم احترام کریں۔ تو کربلا وزڈم کا پیغام ہے، کربلا حکمت کا پیغام ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کربلا ہم نے سمجھ لیا، کربلا کے میسج کو سمجھ لیا، آج یہاں پر ہر فرد بیٹھا ہوا مجلس میں آیا، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں جب آپ مجلس میں جایا کرو تو یہ مت سوچو مجلس میں جا رہے ہو، بلکہ یہ خیال کرو کہ آپ کربلا جا رہے ہو۔ آپ کربلا جا رہے ہو، یعنی آپ کو اچیو کرنا ہے، آپ کو ریسیو کرنا ہے، آپ کو کچھ لینا ہے۔ اور اگر مجلس میں آنے سے پہلے جو آپ کی حالت تھی اور مجلس سے جانے کے بعد اگر وہی حالت ہے تو اس کا مطلب آپ کی تشنگی نہیں بجھ پائی ہے، آپ کے شعور میں انقلاب نہیں آیا ہے، آپ کی فکر میں انقلاب نہیں آیا ہے۔ آپ یا میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہم غلامی سے آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ تو مجلس اعضاء ہم اس لیے سنتے ہیں کہ ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں، ہم نفس کی غلامی سے خود کو آزاد کر لیں۔ اگر یہ میسج آپ تک پہنچ گیا میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، تو انشاءاللہ تعالی بہت عظیم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے، اگر ہر فرد تنہائی میں بیٹھ کر عہد کرے کہ آج کی رات سے ہم اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے آزاد کر لیں گے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی 3 قسمیں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ، اور اس کی جب تقسیمات آپ کیجئے تو 6 قسمیں بن جاتی ہیں، مگر 3 اساسی بنیادی قسمیں ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نفس وہ ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ کرتا کیا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ، حکم دیتا ہے، امر کرتا، بالسوء، برائی کرنے کا۔ اب جتنی چیزیں دنیا میں بری ہیں اگر اس کو انسان انجام دیتا ہے تو نفس امارہ کا غلام ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر برائیوں کو انجام دے رہا ہے تو نفس امارہ کا غلام ہے، آزاد نہیں ہوا۔ زمین کربلا سے اس نے کچھ نہیں سیکھا، امام حسین سے اس نے لبرٹی کا درس نہیں لیا، نفس امارہ کا یہ غلام ہے۔ اگر نفس امارہ کا انسان غلام بن جاتا تو وقت کا شمر بن جاتا ہے، عمر سعد بن جاتا ہے، یزید بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، حامان بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ نفس امارہ اس کو غلامی کو اس منزل پر لے جاتا ہے کہ وہ انسان خیر سے دور کر شر کا مجموعہ بن جاتا ہے، برائیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ یہی نفس امارہ آہستہ 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 انسان کو گناہوں کے راستے پر لے جاتے اسے ڈبو دیتا ہے اور فرعون بن کر وہ غرق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نفس امارہ کا غلام تھا یہ۔ بٹ جو نفس امارہ کی غلامی چھوڑ دیتا ہے وہ پاک اور پاکیزہ۔ دوسرا نفس کیا ہے؟ نفس لوامہ۔ نفس لوامہ یہ ہے، عزیزان گرامی، فرض کیجئے میں نے کوئی بات میں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا اور وہ لفظ مناسب نہیں تھا، ان کو ہرٹ ہوا، میں نے ان سے سوری کر لیا کہ میں نے آپ کو جو کہا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ہے نفس لوامہ، یعنی جس خطا کے بعد، جس لغزش کے بعد آپ کو نفس جو ہے پچھتاوے کی طرف لے جائے، افسوس کی طرف لے جائے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ تو یہ منزل دوسری ہے، اس منزل پر نہیں ٹھہرنا ہے آپ کو۔ تیسری منزل ہے امام حسین، جہاں پر کربلا والوں کو لا کر پورے یونیورس کو پیغام دے گئے کہ نفس امارہ کی منزل کو چھوڑ دو، نفس لوامہ کی منزل کو چھوڑ دو، نفس مطمئنہ کی منزل میں آ جاؤ۔ جب نفس مطمئنہ کی منزل میں تم آ جاؤ گے تو آواز قدرت آئے گی، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کیا مطلب ہے راضیۃ مرضیہ؟ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، توکل علی اللہ کرتا ہے، مرضیہ، خدا تجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نفس کی قسمیں ہو گئی۔ جب انسان اس منزل کمال پر آتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ۔ امام حسین کربلا سے یہی میسج دے رہے ہیں کہ فریڈم اختیار کرو، لبرٹی اختیار کرو، آزادی اختیار کرو، اپنے آپ کو غلامی کے زنجیر سے آزاد کر لو۔ اور اگر ہر فرد نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا تو نہ کوئی ملک دہشت گردی کرے گا، نہ کسی شخص میں ظلم کا مادہ ہوگا، کوئی بھی شخص کسی کو اذیت نہیں دے گا، کوئی کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی ایگو کا لبادہ نہیں اوڑھے گا، ہر انسان بہترین اسلوب سے زندگی گزارنے لگے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
عزیزان گرامی، کیونکہ جب ہمارے نفس کو، ہماری روح کو جب بیماری لگ جاتی ہے، انفیکشنز ہو جاتے ہیں، التہابات ہو جاتے ہیں، تو پھر روح ہماری کام صحیح معنوں میں نہیں کرتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں ہماری روح کو بیماری تو نہیں لگ گئی ہے. ہم مجلس میں آتے ہیں بٹ کوئی چینج، کوئی تبدیلی، کچھ نہیں ہمارے اندر آتا. اس کا مطلب لفظ حسین زبان تک ہے، ہمارے دل کی گہرائی میں لفظ حسین نہیں اترا. اگر دل کی گہرائی میں لفظ حسین اتر جاتا تو پھر ایک فرد پورا لشکر نظر آتا ہے. عزیزان گرامی، تنہائی میں ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہم کربلا کی زمین تک جڑے ہیں یا امام حسین کے مقصد تک پہنچے ہیں. کربلا کی زمین تک نہیں پہنچنا ہے، مقصد حسین تک ہمیں پہنچنا ہے. عزیزان گرامی، آج یہ ہوتا ہے ہمارا معاشرہ، ہم کربلا سنتے بھی ہیں. اور بچوں کے لیے جملہ عرض کر دوں، کربلا سنتے ہیں، سننے کے باوجود بھائی کا خیال نہیں کرتا. بچے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. کیا ہو گیا عزیزان؟ کربلا سننے والے اور مورل نہیں ہیں، کربلا سننے والے ہیومینٹی نہیں ہیں، کربلا سننے والے عزیزان گرامی ان کے اندر وزڈم نہیں، کربلا سننے والے ورچو ایتھکس کے ساتھ نہیں گزارتے زندگی. عجیب سا پیغام ہے، سنیے. جاء رجل الی نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں. ایک شخص آیا اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، جس روایت کو میں پڑھ رہا ہوں میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، بغیر پڑھے، بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کے کوئی روایت میں نہیں پڑھتا. اس شخص نے کہا لقد حلفت ان اقبل جبہۃ حور العین، میں نے یہ قسم اٹھایا. دیکھیے آپ، شوق کتنا ہے، جوان ہے محترم. شوق یہ ہے کہ میں نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ حور العین کے پیشانی کو چوموں گا. ابھی زندہ ہیں اور قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے یہ حلف اٹھایا کہ حور العین کی پیشانی کو چوما. اب حور کی فضائل سنا ہوگا، بہت خوبصورت ہوتی ہیں، فلاں یہ وہ، تو قسم محترم نے اٹھا لی کہ میں نے یہ قسم کھایا کہ لقد حلفت ان اقبل جبہۃ حور العین و اللہ اکبر. دوسرا جملہ اس نے یہ کہا کہ وَعَتْبَةَ بَابِ الْجَنَّةِ، وَعَتْبَةَ بَابِ الْجَنَّةِ، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جنت کی چوکھٹ کو چوموں اور حور العین کی پیشانی کو چوموں. آ گیا وارث دین کے پاس، کیا کروں؟ میں تو زندہ ہوں، مرا تو ہوں نہیں کہ جا کے حور کو چوم لوں، حور کی پیشانی کو چوم لوں. اب آپ دیکھیے، مرکز دین کے پاس ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا حل ہے. عزیزان گرامی، میں یہ جملہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ مرکز دین اور قرآن کے پاس بہت بڑا حل ہے. کل کی بات میں بتا رہا ہوں، اسی انگلینڈ میں قرآن کے لیے میں آپ کے لیے جملہ کہتا ہوں، میرے جوانوں قرآن کی مسلسل تلاوت کرو. قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ معجزات ہے اس کے اندر، معجزات ہے. میں نے خود پریکٹیکل بہت سی آیتوں کو پڑھ کر دیکھا. عزیزان گرامی، کل اسی انگلینڈ کے اندر، اسی لنڈن میں ایک فیملی تھی، 24 سال سے اس کو ایک جن یا شیطانی شکل کی کسی شے نے اس کو پریشان کر رکھا تھا. وہ بیچارہ برباد اور تباہ ہو گیا تھا. میں نے کل آیتوں کو جب پڑھنا شروع کیا تو باقاعدہ اس نے فائٹ کیا ہمارے ساتھ. اس کا ہسبینڈ موجود تھا، فائٹ کر رہا تھا، نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. اور جب میں قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کے بعد کہا بس کرو، نہیں جل جاؤں گا. اس کا مطلب قرآن کی آیتوں میں تاثیر ہے، پڑھنے والا چاہیے. اور وہ شخص، میں اس لیے نقل کر رہا ہوں، قرآن کے معجزات کو سمجھیے. وہ شخص لنڈن میں موجود ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو ان سے مل سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد کہا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، فائٹ کرنے لگا مجھ سے. اس کے بعد آخر میں جب میں مسلسل پڑھتا رہا آیت الہی جو مخصوص ہیں اس کے لیے، اس کے بعد وہ جانے لگا. کہا ٹھیک ہے جاؤں گا. میں نے کہا واپس چلے جاؤ. 24 سال تک وہ فیملی برباد ہو گئی. عزیزان گرامی، اس کا جوان بیٹا مر گیا اور اس کی وائف بھی موت کے آغوش میں جا چکی تھیں. اور جب وہ گیا ہے، اترا ہے اور اس کی وائف ٹھیک ہو گئی تو میں نے کہا، اس نے کہا مولانا بہت آپ کا شکریہ. میں نے کہا میرا شکریہ نہیں، قرآن کا شکریہ ادا کرو. ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے جوانوں، اگر ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، فلاں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، بٹ قرآن کے لیے وقت نہیں دیتے. تو وہ شخص نے قسم یہ کھایا کہ جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا اور کیا چوموں گا؟ پیشانی حور العین کی چوموں گا. نبی الانبیاء نے کہا اذهب. اب میرے بچے یہ جوان غور سے جملہ سنیں، اذهب الی امک وقبل رجل الام. جا پلٹ اور جا کر اپنے ماں کے قدموں کو چوم لے، گویا تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. یہ روایت عربی میں میرے پاس موجود ہے، کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. اذهب وارجع وقبل رجل الام. جا کے ماں کے قدموں کو چوم لے. کون حکم دے رہا ہے؟ نبی الانبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء. اس کے بعد کہا چومنے کے بعد کہ وجبہۃ ابیک،
اور اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لے، گویا تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا، حور العین کی پیشانی کو چوم لیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، بڑا ہوشیار تھا، یا رسول اللہ جس کے ماں باپ زندہ نہ ہوں وہ کیا کرے؟ کہا زندہ نہ ہوں کوئی بات نہیں، نو پرابلم، جا اذهب الى قبرهما، جا کر ان دونوں کی قبر کو چوم لے۔ یہ وارث دین ارشاد فرما رہا ہے جاؤ جا کر ماں باپ کی قبر کو چوم لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ماں باپ کی قبر کا نام و نشان پتہ نہیں ہے تو کیسے چوم لو؟ اب جملہ سنیے، وارث دین وارث شریعت کا جملہ، میرے جوانوں جنت تو تمہارے گھر کے اندر ہے، جنت ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں ہے، جنت یہاں وہاں تلاش مت کرو، ماں کے قدموں کو چومو، باپ کی پیشانی کو چومو۔ کہتا یا رسول اللہ قبر تو پتہ ہی نہیں ہے، نام و نشان پتہ نہیں، کیا کروں؟ کہا نہیں پتہ، جا اور جا کر کھینچ لکیر اور تصور کر یہ تیرے باپ کی قبر ہے اور یہ تیری ماں کی قبر ہے۔ نبی کوئی حکم دیتا ہے عزیزان گرامی تو وہ حکم یا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی نہیں، عزیزان گرامی یا واجب ہوگا حکم یا سنت۔ نبی نے حکم دیا جا کر نقشہ بنا لے اور ماں کی قبر تصور کر کے اس کی پائنتی جانب چوم لے۔ میرے جوانوں خدا کی قسم جنت گھر میں ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آج ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کو اگر ہم راضی کر لیں۔ سنیے دعائے کمیل کا کیا جملہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ پالنے والے کچھ ایسے بھی میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے دعا تو چلتی ہے بٹ رک جاتی ہے، رک جاتی، کوئی ایسی شے ہے جو ہماری دعا کو باب استجابت تک نہیں پہنچنے دیتی، سٹاپ کر دیتی ہے، حبس کر دیتی، محبوس کر دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ آواز دی، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، فیملی کے ساتھ جو شخص برا سلوک کرتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ پالنے والے کچھ میرے ایسے بھی گناہ ہیں، نعمتیں تو سب میرے پاس تھیں مگر ان گناہوں کی وجہ سے میری نعمتیں بدل گئی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ پالنے والے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے نقم کا نزول ہوتا ہے۔ نقم کہتے ہیں آسمانی بلیات کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو مکمل کر رہا ہوں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زمین کربلا کے وزڈم کو سمجھیں، کربلا کی حکمت کو سمجھیں، کربلا کے پیغام کو سمجھیں، کربلا کے پیغام انسانیت کو سمجھیں، اپنے اندر سے ایگو کو ختم کریں، اپنے اندر سے اکڑ کو ختم کریں، اپنے اندر جو انفیکشنز ہیں، جو بیماریاں ہماری روح کو لگی ہوئی ہیں اس کا ہم معالجہ کریں۔ اس میں اف بٹ نہیں ہے عزیزان گرامی، ہر شخص اگر اپنا علاج کر لے گا تو جس طرح سے ہم جسمانی علاج کرتے ہیں اسی طرح روحانی علاج کر لیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب جملہ سنیے نبیوں کے سلطان کا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ارشاد فرماتے ہیں ابھی یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا کون نہیں چاہتا کہ اس کے لیے مرسی کے ڈورز کھل جائیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ ڈورز آپ مرسی کھل جائیں، ہمارے لیے رحمت کے دروازے دریچے کھل جائیں، ہر شخص چاہتا، ہم آپ سب چاہتے ہیں، فطرت نیچر ہے، کون نہیں چاہتا؟ تو اس کا حل بتایا ہے، کہا کہ اذا ان المومن اذا تاب وندم فتح اللہ علیہ الف باب فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اگر کوئی شخص کوئی خطا غلطی کوئی گناہ ہو جانے کے بعد صدق دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو خدا ایسے فرد کے لیے، ایسے شخص کے لیے، ایسے انسان کے لیے 1000 رحمت کے دریچوں کو دنیا میں کھول دیتا ہے اور 1000 ڈورز آخرت میں کھول دے گا۔ تو ایسا بشر جس کے لیے اللہ نے 1000 رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب وہ بتائیے وہ پریشان ہوگا؟ وہ مشکلات میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مولا متقیان نے مسکرا کے آواز دیا التوبۃ تستنزل الرحمۃ۔ توبہ جب انسان کرتا ہے تو رحمت کے دریچے کھل جاتے ہیں اور رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ تو رحمت چاہیے تو ہم توبہ کریں، کامیابی چاہیے تو توبہ کریں، ابواب رحمت کھلوانا ہے تو توبہ کریں، مرسی آف رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں تو ہم توبہ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
بس عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. چند باتیں درد کربلا، فکر کربلا آپ کی خدمت میں اور زحمت تمام. کبھی زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. چونکہ صبح میری فلائٹ ہے انڈیا کی اور پھر میری 10 دن کے بعد واپسی ہے. مجھے 6 مجلسیں پیٹربرو کھوجا سینٹر میں پڑھنی ہے چہلم کی، تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. آج ہم کربلا کی حکمتوں کو اگر اچیو کر لیں، ریسیو کر لیں، تو ہمارے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. حر اس وقت تک حر تھا جب تک اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی. جب اس کے اندر تبدیلی آ گئی اور اس نے نفس کی غلامی کو چھوڑ دیا تو رحمت الہی نے اسے گھیر لیا. اور یہ حر نے اعلان کیا، جب نفس کی غلامی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ حر پھر حر علیہ السلام بن جاتا ہے. نفس کی غلامی چھوڑ دیتا ہے تو وقت کا امام، اگر کوئی فری ہوتا ہے نفس کی غلامی سے تو وقت کا امام اسے فقیہ کہہ کے بلاتا ہے اور بلا کے یہ بتاتا ہے کہ معصوم کی موجودگی میں غیر معصوم فقیہ ہو سکتا ہے. جناب حبیب کو خط لکھا. آج بہت سے لوگ کوشچن کرتے ہیں مرجع فلاں مرجع فلاں مرجع. ارے بھیا، معصوم کے رہتے ہوئے بھی غیر معصوم فقیہ ہو سکتا ہے. حبیب کو امام نے فقیہ کہہ کے بلایا ہے اور کہا حبیب جب تک تم نہیں آؤ گے کربلا کی فہرست مکمل نہیں ہے. اور کربلا امام نے بغیر فقیہ کے شروع نہیں کیا، بغیر فقیہ کربلا شروع نہیں کیا. عزادارو، آپ تنہائی میں بیٹھو، آج امام کا 20واں منانے کے لیے آئے ہو، امام پر گریہ کرنے کے لیے آئے ہو. کربلا کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بٹ آپ کس کا پرسہ دو گے؟ کس کا پرسہ دو گے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر میں اگر ایک جنازہ اٹھتا ہے تو انسان اس گھر میں جا کے اس کا پرسہ دے دیتا ہے. مگر کربلا کے صحرا میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ تنہا کھڑا ہے. کبھی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے، کبھی اون محمد کا لاشا اٹھا رہا ہے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو چن رہا ہے. عظم اللہ لکم الاجر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ تصور کریں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کتنی سخت منزل ہے عزادارو، کتنی سخت منزل ہے. امام حسین کے لیے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا، اصغر کے لاشے کو اٹھانا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو چننا، آپ آج سن کے برداشت نہیں کر پاتے. لیکن امام حسین نے کس طرح سے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا ہوگا. یہی وجہ ہے عزیزو، مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ امام حسین نے جب اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، اب وہ برچھی جس نے اکبر کے جگر کی ہڈیوں کو توڑ دیا تھا، جوان بیٹے کی ہڈیوں کو توڑ دیا تھا عزادارو. اللہ اکبر. امام نے جب اکبر کے جگر کو ہاتھوں میں لیا، حمید کہتا ہے نظر الحسین علیہ السلام، حسین کبھی اپنے بیٹے کے کلیجے کو دیکھ رہے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دیکھ کر کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بہت سخت منزل ہے عزادارو، بہت سخت منزل ہے. یہی وجہ ہے عزادارو کہ حسین مظلوم کربلا عزادارو جب علی اصغر کے لاشے کو لے کر چل رہے تھے، امامت کہہ رہی تھی خیمے کی طرف چلو، باپ کا دل کہہ رہا تھا رباب کو کیا جواب دو گے، سکینہ کو کیا جواب دو گے، 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو کیسے دکھاؤ گے. اسی اسنا میں حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہتے رہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو، شام کے دربار میں جب محمد مصطفیٰ کا یہ کارواں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد وہ ساری منزلیں آپ کے سامنے ہیں، صرف چند باتیں اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. عزادارو، اور روایت کے جملے ہیں، حسین کی وہ 4 سالہ بچی، وہ 4 سالہ بیٹی جو سینہ مظلوم کربلا پر سوتی تھی، جب اسے ناقے کی پشت پر رسیوں سے باندھا گیا تو اس کی درد بھری آواز کو سن کر مورخ رونے لگے. آواز دے کر کہتی تھی عمی العباس اجرکم اللہ. کسی بچے پر اتنا ظلم نہیں ہوا عزادارو. 4 سال کی بچی کیسے مر گئی؟ کبھی تنہائی میں بیٹھو، 4 سال کی بچی کی عمر مرنے کی نہیں ہوتی ہے. 4 سال کی بچی کی عمر مرنے کی نہیں ہوتی ہے. 4 سال کی بچی مر کیسے گئی؟ ظلم یزید کی وجہ سے. اور پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ پیاس سکینہ کی ہڈیوں میں اتر چکی تھی.
پیاس سکینہ کی ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہی وجہ ہے جب حضرت سید ابراہیم دمشقی نے جناب سکینہ کی قبر کو کھودا تھا اور کھودنے کے بعد لاش جناب سکینہ کو نکالا تھا، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا جو اتنا زیادہ گریہ کر رہے ہو، اتنا زیادہ رو رہے؟ جب تک سید ابراہیم دمشقی زندہ رہے روتے رہے، اور روتے روتے اس دنیا سے چلے گئے۔ رو کر دمشق میں ایک جملہ کہتے تھے، ارے سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے، سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے، گوشوارے چھنے ہوئے تھے، پشت نیزوں سے زخمی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی وجہ ہے عزادارو، یہ سکینہ مسلسل ایک جملہ کہتی تھی، ارید ابا عبداللہ الحسین، ارید ابا عبداللہ الحسین، ارید ابا عبداللہ الحسین، مجھے میرے بابا حسین چاہیے، مجھے میرے بابا حسین چاہیے۔ عزادارو لیکن عجیب منزل ہے جناب سکینہ کی، کربلا سے لے کر شام تک کبھی رخسار پر تماچے لگے تو چچا کو پکارا، کبھی پیاس کی شدت بڑھی تو چچا کو پکارا، اور کبھی عالم خواب میں بابا کو دیکھا تو رو کر ایک جملہ زندان میں کہتی رہی، بابا بابا، زندان کے اندھیرے میں آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ صرف 2 منٹ اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو سکینہ زندان میں تڑپتی رہی، سکینہ زندان میں روتی رہی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھو اور بیٹھ کر تصور کرو، اس سکینہ کی ماں کا نام رباب ہے، جس کے صرف 2 بچے تھے، ایک کا نام علی اصغر تھا، ایک بچی کا نام سکینہ ہے۔ اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب اس نے دیکھا کہ کربلا کے جنگل میں ایک مرتبہ اس کے بیٹے کو تیر ہرملہ نے مارا، دوبارہ تلوار سے اس کے بیٹے کا گلا کاٹا گیا۔ عزادارو عجیب منزل ہے۔ دوسری بیٹی سکینہ شام کے زندان میں کہتی، آلاتاش آلاتاش آلاتاش۔ ایک روز گفتگو کرتے کرتے اپنے بھائی سے پوچھتی، بھائی سجاد یہ بتاؤ جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو حلق سوکھنے لگتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے۔ کہا بھیا اور پیاس کی شدت بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جب پیاس اندر اتر جائے تو ہڈیاں کام نہیں کرتی ہیں، گوشت جسم سے الگ ہونے لگتا ہے۔ آواز دے کر کہا بھیا زندان میں یہی حالت ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہی وجہ ہے عزادارو کہ جب جناب رباب جب تک زندہ رہی دھوپ میں نہیں، سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی رہی۔ عزادارو جب جناب رباب کا انتقال ہو گیا، نہ جانے ماں اپنے کلیجے سے کیا چھپائے ہوئے تھی۔ ارے جب لاش جناب رباب کو دیکھا گیا، ماں کے کلیجے سے لپٹی ہوئی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں تھیں۔ جب تک زندہ رہی رو کر کہتی تھی، میرے لال اصغر، تمہیں ماں بچا نہ سکی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کے گلے میں لگے ہوئے زخم کا واسطہ ہے۔ یہ تمام عزادار، یہ بزرگوار، یہ ماتمدار، یہ عبادت گزار، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ پروردگار تجھے اس مظلومہ، اس یتیمہ کا واسطہ ہے جو پیاس کی شدت سے تڑپ کر زندان میں مر گئی، اس مظلومہ کا واسطہ ہے، ان سب حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ پالنے والے اس شہزادی کا واسطہ ہے جو رخساروں پر تماچے کھاتی رہی، ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پالنے والے یہ فرش غم، فرش مظلوم کربلا پہ بیٹھ کر مظلوم کربلا کا تذکرہ سن رہے ہیں، تجھے اس اکبر کا واسطہ ہے جس کے کلیجے میں برچھی لگی تھی، برچھی نے ہڈیوں کو توڑ کر اکبر کا جگر چھید دیا تھا، اس اکبر کے جگر کا واسطہ ہے، ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل بنا دے۔ پروردگار ان کو شفا عاجل اور کامل جہاں جہاں جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ پالنے والے ہمیں پریکٹیکل حسینی بنا دے، صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، صحیح مومن میں صحیح معنوں میں ایک چول کربلائی بنا دے۔
پالنے والے اس لائق بنا دے کہ جب حجت خدا علیہ السلام کا ظہور ہو مولا ہم کو اپنے نوکروں میں شمار کر لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین یا حسین.